اسلام آباد میں جدید طرز کے سفاری پارک بنانے کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ اگر یہ واقعی سفاری پارک بن جاتا ہے تو اس کو سیاحت میں ایک بہت بڑا انقلاب کہیں گے۔ اس حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق مالپور فارسٹری پارک میں یہ سفاری پارک تعمیر کیا جائے گا اور اس کے لیے 350 ایکڑ اراضی انیشلی طور پر وہ مختص کی گئی ہے، یعنی ایک بہت بڑا پارک ہوگا۔ 350 ایکڑ کوئی چھوٹی زمین نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ٹارگٹ یا اندازہ لگایا گیا ہے کہ 3600 مختلف اقسام کے جانور جو ہیں وہ اس میں رکھے جائیں گے، اور اس میں یعنی یہ جو سفاری پارک تعمیر ہونے جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ 10 مختلف زون جو ہے وہ بنائے جائیں گے، جس میں برڈ ایوری کا ایک منصوبہ بھی ہے، یعنی کہ پرندوں کا ایک پورا زون الگ ہوگا جس میں انواع و اقسام کے پرندے جو ہیں ان کو رکھا جائے گا۔ دوسرا جو ہے وہ وائلڈ لائف ریسکیو اور بریڈنگ سینٹر ابھی تعمیر کیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جدید طرز پر ایک ویٹرنری ہاسپٹل جو ہے وہ بھی یہاں پہ تعمیر کیا جائے گا، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو جانوروں کی وہاں پہ بریڈنگ کرائی جائے گی اور ان کا علاج معالجہ ہوگا، اور خصوصاً جو نایاب قسم کے جانور ہیں ان کی افزائش نسل کو بھی جو ہے مد نظر رکھ کر ان کی جو ہے افزائش نسل پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی، تاکہ وہ جانور جو معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں ان کی کو جو ہے ریپروڈکشن پروسیس جو ہے ان کا جدید طرز کے اوپر جو ہے بڑھایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ سفاری ولیج بھی تعمیر کیا جائے گا۔ فوڈ سٹریٹ جو ٹورسٹس ہیں ان کے لیے فوڈ سٹریٹس ہوگی، فیملی ریزارٹ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کینوپی واک ہے، آبزرویشن ڈیک جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جھیل جو ہے وہ بھی تعمیر کی جائے گی، اور بچوں کے لیے جو تفریح کے علاقے ہیں وہ بھی اس پارک میں کریٹ جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پارکنگ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے، تو بیک وقت یہاں پر 1000 گاڑیوں کی پارکنگ کا بھی انتظام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ انیشلی جو رقم مختص کی گئی ہے اس جدید طرز کے سفاری پارک کی، تو خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کے لیے 10 ارب روپے کی جو رقم ہے وہ مختص کی گئی ہے، یعنی 10 ارب روپے کی رقم سے پاکستان میں اپنی طرز کا پہلا جدید ترین سفاری پارک جو ہے وہ یہاں پہ مالپور فارسٹری پارک کا جو ایریا ہے یہاں پہ تعمیر کیا جائے گا، اور تعمیر کی جو مدت ہے وہ بھی سپیڈی ہے، یہ نہیں ہے کہ 5 سال لگ گئے 7 سال لگ گئے۔ ویسے محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اسلام آباد پہ کچھ خصوصی توجہ دی ہوئی ہے، اور وہ خود سپیڈی مشہور ہیں، یا محسن نقوی سپیڈ کے نام سے بھی ان کو جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے، جس طریقے سے انہیں اسلام آباد میں مختلف تعمیراتی پروجیکٹ جو ہیں وہ دنوں میں کمپلیٹ کیے۔ تو اس کے لیے جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے 18 منتھ کا ٹارگٹ ہے کہ 18 ماہ کے اندر جو ہے وہ 350 ایکڑ میں دنیا کا جدید ترین سفاری پارک تعمیر کر لیا جائے گا، اور اس کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عالمی معیار کا ہوگا، اور پھر سب سے مین چیز یہ ہے کہ پاکستان کے ٹورسٹ تو آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن انٹرنیشنل ٹورزم کے فروغ کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، تاکہ غیر ملکی سیاح جو ہیں وہ یہاں پر آئیں اور پاکستان کا جو یہاں پہ جو جانور پائے جاتے ہیں، جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے دیکھ سکیں۔ تو یوں یہ جو منصوبہ ہے، جب سے اس منصوبے سے متعلق خبریں منظر عام پہ آئی ہیں تو پورے پاکستان میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی ہے، اور دیکھیں ہم اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اس طرز کے سفاری پارک انتہائی کم ملتے ہیں، اور اسلام آباد تو ویسے بھی ٹورسٹ کا مرکز ہے کہ شمالی علاقہ جات کی طرف لوگ جائیں یا کشمیر کی طرف جائیں تو اسلام آباد سے گزر کر جاتے ہیں۔ تو یوں اگر اسلام آباد میں اپنی طرز کا دنیا کا جدید ترین سفاری پارک تعمیر ہوگا تو اس سے سی ڈی او کو بھی بہت زیادہ ریونیو ملنے کے جو ہے
وہ چانسز بڑھ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کے سفاری پارک کو کہ دنیا میں جو جدید ترین پارک بنے ہوئے ہیں پاکستان میں ایسا کوئی بھی پارک نہیں ہے. بھاولپور سفاری پارک ہے, 2-4 کہیں پہ اور بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن وہ اس لیول کے نہیں ہیں کہ وہ ٹورسٹ کو جو ہے اپنی طرف جو ہے اٹریکٹ کر سکیں. تو یوں اب جو یہ منصوبہ سامنے آ رہا ہے, اگر یہ واقعی اسی طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچ گیا اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ 18 ماہ کی قلیل مدت میں یہ فعال ہو جائے گا, تو یہ ایک خوش آئند سمجھا جا رہا ہے. اس سے نہ صرف اسلام آباد کے اوپر ایک مثبت اثرات پڑے گا, بلکہ پاکستان کی جو سیاحت کی انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی یہ جو ہے ایک مثبت یہ جو ہے پیش خیمہ ثابت ہوگا. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جدید جہاں پہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں وہاں پہ جانوروں کو ان کے اپنے قدرتی ماحول میں رکھنے کا جو ہے وہ ایک منصوبہ ہے, اور اس کو بھی جو ہے وہ خوش آئند ہم کہہ سکتے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جدید ترین جو اس میں ویٹرنری ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے, اور پھر جو بریڈنگ سنٹر ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوگا, کیونکہ پاکستان میں میری تو یہ گزارش ہوگی کہ پاکستان کے اندر وہ جانور, وہ پرندے جو معدومی کا شکار ہیں, جو نایاب ہوتے جا رہے ہیں, جن کی نسل جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, ان پر یہاں پہ اسپیشل ورک جو ہے وہ کیا جائے اور ان کی افزائش نسل پر خصوصی توجہ دی جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتلایا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک اینیمل ہسبینڈری کی طرز کا جو ہے وہ جدید ریسرچ سینٹر بھی تعمیر ہوگا, جس پر جو ہے وہ جانوروں کے اوپر ریسرچ بھی کی جائے گی اور ان کی افزائش نسل سے لے کر ان کے بیہیویئر اور چیزوں کو بھی جو ہے وہ خصوصی طور پر نوٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. تو اس کے ڈبل مقاصد ہوں گے, یعنی کہ ڈوئل پرپز ہوگا. ایک سائیڈ پہ تو یہ ٹورزم ہوگا, دوسری سائیڈ پہ یہ ریسرچ اور معدومی کا شکار جو جانور ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک جو ہے ان کی افزائش نسل بڑھانے کا بھی یہ ایک منظم میکانزم پرووائڈ کرے گا. تو یوں اسلام آباد کے اندر سفاری پارک جو ہے اس کا تعمیر ہونا اور یہ منصوبہ بذات خود ایک خوش آئند نظر آ رہا ہے. اگرچہ کچھ جو ہے کرٹیسائز ضرور کر رہے ہیں کہ مارگلا کی پہاڑیوں میں بنے گا, مارگلا آلریڈی نیشنل پارک ہے, تو وہ ماحولیات پہ جو ہے وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا کہ اتنی اگر مقدار میں وہ ٹورسٹ آئیں گے اور وہ سارا کچھ ہوگا. لیکن اس پہلو کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو اس کو ڈیزائن اس طریقے سے کیا جائے کہ نیشنل پارک کی خوبصورتی بھی متاثر نہ ہو اور یہاں پہ رہنے والے جو جانور ہیں ان کو بھی وہ بھی متاثر نہ ہوں. لیکن مین چیز یہ ہے کہ یہ بننا جو ہے وہ بذات خود خوش آئند ہوگا, اور خصوصاً جو آج کی نسل کے جو بچے ہیں وہ اب کتابوں میں پڑھنے کی بجائے, جانور دیکھنے کی بجائے, وہ ان کو ان کے قدرتی ماحول میں یہاں پر دیکھ سکیں گے, ان کا رہن سہن دیکھ سکیں گے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ جو ہے آل اوور آدھی پاکستان پہ پڑے گا ہی پڑے گا, لیکن ٹورزم پر بھی ایک مثبت اس کا اثر جو ہے وہ پڑے گا. جی.